جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس کو راضی کرنا بھول جاتے ہیں. آپ غور کیجئے کہ جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا, اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا, تو اس وقت کیا کریں گے؟ آپ سمجھ لیجئے آپ کے پاس 1000 روپے ہے, آپ اس کو لے کے گھوم رہے ہیں, راستے میں آپ کو ایک آدمی ملتا ہے جو بالکل آپ سے کمزور ہے, ہر لحاظ سے آپ سے کمزور ہے, تو وہ آپ سے کہے کہ یہ پیسہ مجھے دو ورنہ تم سے جھگڑا ہو جائے گا, تو آپ دے دیں گے؟ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ انسان مجھ سے کمزور ہے, نہیں آپ نہیں دیں گے. آپ اس کو وہ 1000 روپے ہرگز نہیں دیں گے, آپ جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ مجھ سے کمزور ہے. اور پھر آگے آپ جائیں گے, ایک اور آدمی ملے جو طاقتور ہے, بالکل تمہیں یقین ہے کہ میں اس کا ایک بال باقی بھی نہیں بگاڑ سکتا, اور وہ یہ کہے کہ اپنا پیسہ مجھے دے دو ورنہ تمہیں قید کر کے زندگی بھر ٹارچر کروں گا, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ یقیناً اس کو وہ پیسہ دے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ طاقتور ہے. بالکل یہی معاملہ ہمارے زندگی کے ساتھ ہے. آپ یہ جو زندگی ہے سمجھ لیجیے آپ کا وہ 1000 روپے ہے, اور جو راستے میں کمزور انسان ملتا ہے وہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانی ہے. آپ اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں, جو بھی پریشانی آئے, کتنے بھی طاقتور پریشانی ہو دنیا کے لحاظ سے, آپ اسے ٹکر لے سکتے ہیں, آپ اس پہ ثابت قدم رہ سکتے ہیں. لیکن جو آگے چل کے ایک طاقتور ملا تھا, سمجھ لیجیے اسی طرح طاقتور اللہ رب العالمین ہے, جو کہ آپ سے وہ زندگی کا حساب مانگ رہا ہے کہ آپ نے اس زندگی میں کیا کیا. تو آپ اس وقت تو بالکل کچھ نہیں کر سکتے ہیں. صرف میں یہ مثال اس لیے دیا کہ جو یہ زندگی کی پریشانی ہے, ہم اس پریشانی میں الجھ کر اس پریشانی کو بڑا سمجھ کر اپنے رب کو بھول جاتے ہیں. آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر دنیا کے معاملے میں ہم آخرت کی ترجیح کو ختم کر دیتے ہیں. نماز کا وقت ہے, اذان ہو رہی, نماز پڑھنا ہے. اب ایک چھوٹا سا کام یہ آ گیا, اسکول سے فون آ گیا کہ فیس آج شام تک جمع کرنا ہے. آپ اسے سمجھ لیجیے شام تک موقع دیا گیا, لیکن اب ارے نماز تو بعد میں پڑھ لیں گے, پہلے فیس جمع کر لیں, نہیں تو اسکول سے نام کٹ جائے گا. ایسے بہت سے معاملات ہیں جس پہ انسان آخرت کو بھول جاتا ہے. میں ایک بات کو سامنے رکھوں گا کہ ہر اسکول میں ایگزامس ہوتے ہیں, امتحان ہوتے ہیں, اور ہر آدمی بالکل امتحان کی تیاری کرنی بھی چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے, ہم امتحان میں اس طرح سے گھس جاتے ہیں, دنیا کے امتحان میں اس طرح پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخرت کے امتحان کو بھول جاتے ہیں, آخرت کو بھول جاتے ہیں. جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس کو راضی کرنا بھول جاتے ہیں. آپ غور کیجئے کہ جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا, اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا, تو اس وقت کیا کریں گے؟ سوچنے ہم سب کو سوچنا چاہیے. صرف ایگزام میں, دنیا کے ایگزام میں کامیاب ہو جانا بہت بڑی بات نہیں ہے, ہمیں کامیاب ہونا ہے آخرت ایگزام میں. آپ دنیا کے امتحان میں فیل ہو جائیں گے, آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. آپ محنت کر کے اگلے سال پاس ہو سکتے ہیں, دوسرے سال بھی آپ فیل ہوں, تیسرے سال پاس ہو سکتے ہیں, اور آپ ریگولر فیل ہوں, بار بار فیل ہو رہے ہیں, کبھی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ کو کھانے کو ملے گا, بغیر پڑھائی کے آپ کو نوکری بھی مل جائے گی, گھر مل جائے گا, آپ کی محنت سے ہر چیز مل سکتا ہے. لیکن آخرت کی تیاری اگر کوئی شخص نہیں کیا ہے تو وہ صرف ایک ہی موقع ملتا ہے جو یہ دنیا میں ہمیں ملی ہوئی ہے. اگر ہم نے اس کو اچھے سے استعمال نہیں کیا, کل قیامت والے دن ہمیں دوسرا موقع ملے گا ہی نہیں. اس دن ہم کہیں گے کاش اس دنیا میں ہم خوب نیکی کر لیے ہوتے, کاش ہم اپنے رب کو راضی کر لیے ہوتے, کاش یہ دنیا کے جو چند دوست تھے جو ہمیں دھوکے میں ڈالے ہوئے تھے, جو ہمیں اللہ سے دور کر کے دنیا میں ملوث کرنا چاہتے تھے, کاش ان سے بچے ہوتے.